الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، اور اس موقع پر ہم بہت ہی مبارک نسبت اور محنت کی نسبت سے ہم جمع ہیں. یہ وہ محنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اسی محنت کے لیے بھیجا ہے. جو بھی نبی آیا اس نے اپنے امت پر یہی محنت کیا ہے کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ. ہر نبی یہی محنت کرتے رہے. جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تو قوم کی اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو مبعوث فرما لیتے، کیونکہ تمام مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور رب ذوالجلال کی یہ چاہت ہے کہ یہ انسان میرے پاس کامیاب ہو کر آ جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الراحمون یرحمہم الرحمن. جو لوگ رحم کر رہے امت پر، انسانیت پر، اس کے لیے اس کے دل میں غم اور درد ہے کہ یہ کامیاب ہو کر دنیا سے چلے جائے. ایسے لوگوں پر رب ذوالجلال بھی رحم فرمائیں گے. اور فرمایا: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین میں
رہنے والے انسان ہیں یا مخلوقات ہیں، اس پر آپ شفقت اور رحم کا معاملہ کریں، رب ذوالجلال آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کر لیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہیں۔ احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ ایک گھٹیا مخلوق پر بھی اگر شفقت اور رحم کا معاملہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت جو اس میں آ جاتی ہے، تو اب انسان کے بارے میں تو بات ہی کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک فاحشہ خاتون جا رہی ہے، دیکھا کنویں کے ساتھ ایک کتا پڑا ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے ہانک رہا ہے، اور وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، تو اس خاتون کو محسوس ہوا کہ اس کو تو پیاس لگی لیکن بیچارہ پانی پی نہیں سکتا ہے، پانی گہرے کنویں میں، تو اپنے دوپٹے کو جوتا کے ساتھ باندھ دیا اور اس جوتے میں اس کتے کے لیے پانی نکال کے اس کو پلا دیا۔ اب دیکھو، بظاہر وہ اپنے عمل کی وجہ سے بد کردار ہے، فاحشہ خاتون ہے، لیکن ایک گھٹیا مخلوق کے بارے میں، کتے کے بارے میں اس کو ترس آیا۔ حالانکہ آپ اساتذہ کرام سے سنتے ہیں، علماء کرام سے، کہ کتا سوائے پہرے کے اور شکار کے گھر میں رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر کتے کی لعاب آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو آپ کے وہ کپڑے ناپاک ہو گئے، اس کے ساتھ نماز بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب اتنا کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ کا مخلوق ہے تو نا۔ اب اس خاتون نے اس پر شفقت کیا اور اس کو پانی پلایا، تو رب ذوالجلال نے اس خاتون کے مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ بایزید بستمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اب تو بہت بڑے بزرگ متقی تھے، کیسے پروردگار نے جو ہے نا میرا بہت ہی اچھا استقبال کیا، لیکن سب اعمال میں وزن عمل جو تھا وہ یہ، اور میرے مغفرت کا فیصلہ فرمایا وہ یہ تھا کہ مجھے کہا گیا کہ اے بایزید، ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، راستے میں آپ نے کتے کے بچے کو دیکھا، وہ سردی کی وجہ سے ہانک رہا تھا اور کپا رہا تھا، آپ کے دل میں ترس آیا کہ یہ تو کتے کا بچہ ہے لیکن مخلوق تو ہے نا اللہ کا، آپ نے اس پر کمبل ڈال دیا، جو چادر وغیرہ، اور اس کو جو اس پر ترس کیا، رحم کیا، تو رب ذوالجلال کا رحم اسی وقت جوش میں آیا اور آپ کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ آپ تو اللہ معاف فرمائے۔ اب یہ ایک گھٹی مخلوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی رحمت جوش میں آ جائے، تو انسان کے بارے میں جب انسان سوچے اور یہ جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرے تو اللہ کو کتنے ترس آئے گا اس بندے کے بارے میں۔ شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے شخصیت ہے، استاد محترم، وہ لکھتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میرے خیال میں لکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، تفاسیر لکھے اس نے۔ کہتے ایک دفعہ وہ تصنیف کر رہے تھے، پہلے زمانے میں یہ قلم نہیں تھے جو بنے ہوئے صحیح سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قلم بنا کے صحیح میں ڈال کے اس کو چونچ کے ذریعے سے اس سے لکھتے تھے، وہ لکڑی سے قلم بناتے تھے۔ تو کہتے ہیں سیاہی سے قلم کو بھرا اور اس کے چونچ پہ مکھی بیٹھ گئی، اس نے سوچا اس کو پیاس لگی ہوگی، اس نے چھوڑ دیا اور اس کو خوب، یعنی اس مکھی نے وہ خوب پی لیا وہ سیاہی۔ اب اس کے بارے میں بھی شیخ صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا، اتنے بڑے عالم تھے کہ جو بوسہ اس کے قلم بنانے کا جو بوسہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ بوسہ جمع ہوا تھا کہ اس کے غسل کے لیے پانی اسی کے ساتھ گرم کر دیے گئے۔ اتنے سارے تصنیف اس نے کیے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ پروردگار نے کیا معاملہ کیا؟ کہتے ہیں یہ میرا علم، یہ تصنیفات، یہ تو درجات کے بلندی کا ذریعہ بنا،
میرے مغفرت کا جو فیصلہ پروردگار نے فرمایا وہ اس بات پر کہ اے راضی آپ جو ہے نا کہ تصنیف کر رہے تھے اور ایک پیاس تھا مکھی آپ کے اس قلم پہ بیٹھ گیا، وہ سیاہی وہ چوس رہا تھا، آپ نے اس کو جو ہے نا پینے دیا، اس پر رحم کا معاملہ کیا، تو میرے لیے رحمت جو ہے نا جوش میں اور میرے بھی آپ کے بارے میں مغفرت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ عام مخلوقات کی بات کر رہا ہوں۔ اب انسان کے بارے میں جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے بارے میں انسان سوچتا ہو اور فکر کر رہا ہو اور اس کے پیچھے گشتے کر رہا ہو، دعائیں مانگ رہا ہو، اللہ کتنا خوش ہو گیا اس بندے سے جو مانگ رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کے پیچھے گشتے کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وہ تاجر تھا، وہ چیزوں کو جب بیچ رہے تھے تو لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے، یعنی سستے دام پہ بھی چیزوں کو بیچتے تھے، اور اگر ان پر قرضہ چڑھ گیا گاہک پہ تو اس کو تنگ نہیں کر رہے تھے قرضہ لینے میں، اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس تاجر کی مغفرت اللہ نے اس بات پہ فرما دی، حالانکہ بذاتی ہی وہ نافرمان تھا، شیخ تقی عثمانی صاحب نے لکھا یہ حدیث تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ نرمی کا تھا۔ چیزوں عام چیز جب کوئی بندہ آ جاتا تو کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو دینے میں وہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ دیتے رہے ہر کسی کو، اور قرض پر بھی دیتے رہے، اور پھر اس کا جو رقم ہے وہ قرضہ تو اس کے لینے میں وہ سختی نہیں کر رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھو نا، حدیث میں ہے جو بندہ لوگوں کے ساتھ قرضے میں سختی کر رہا ہو، ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر قرضہ ہے، وہ مجبور ہے حقیقتاً، وہ گنکپ نہیں ہے، وہ چالاک نہیں ہے، گڑبڑی آدمی نہیں ہے، مجبور ہے، اور اس پر آپ کا قرض ہے اور آپ اس کو سختی کے ساتھ سختی سے اس سے مانگ رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا بندہ ہے نا، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اللہ نے دیا، آپ نے اس کو دیا، اب اللہ تبارک تعالیٰ کی چاہتے کہ میرے بندے میں نے آپ کو دیا ہے، اس دیے ہوئے میں آپ کیوں سختی کر رہے ہیں؟ اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کو قرض دے دے اور اس قرض کا ٹائم پورا ہو جائے، مثال طور میں نے دیا بھائی کہ یکم رمضان تک آپ کو مہلت ہے، یکم رمضان کو آپ نے یہ 20,000 روپے آپ نے دینے ہیں وقت، اب بندوں کا معاملہ ہے نا آپس میں، اب رحمان دیکھ رہے ہیں، اب یکم رمضان آیا، میں نے اس سے کہا بابا اپنے رقم دے دے، پورا ہوا، اب اس بندے نے ادھر کیا میرے پاس ہے نہیں، حق ہے دینے کا ہے نہیں، معذور ہوں، آپ کے دل میں آیا چلو اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، 2 3 4 مہینے میں نے اور دے دیے، تو جب تک اس نے قرض ادا نہیں کیا ہے ملائک مسلسل اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ابھی ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں یہ عموماً لوگوں کو قرض اس لیے پر دے رہے تاکہ ہمارے حق میں ملائک دعائیں کرتے رہے۔ تو ان سب باتوں کا دار و مدار کیا ہے؟ انسانیت کے ساتھ ہمدردی، انسانیت پر شفقت، انسانیت کے ساتھ محبت، کہ کیسے یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ لیکن یہ بات ہو کہ یہ قرض اور اسی طرح ان چیزوں میں ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی دیکھو بھائی اس کو تو فضائل کا پتہ چل گیا، وہ تو مانگے گا نہیں، پر آپ ڈیل کرتے رہے، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے بندے کو۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے اور قرض سے معافی مانگی ہے، یا اللہ مجھے جو ہے نا گناہ سے بھی بچائے اور جو ہے نا قرض لینے سے بھی مجھے بچا دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرض لینا دینا تو عموماً ایک
ترتیب ہے چل. اس نے کہا ہاں لیکن بس اوقات مفروض آدمی دوسرے آدمی کے ملامتی کیا مستحق بنتا ہے، اور پھر وہ جب وقت سے قرض ادا نہ کرے تو وہ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سے لوگ قرض کی وجہ سے گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم قرض میں بھی ٹھال مٹول نہ کریں، دینے کی کوشش کریں، لیکن جس نے دیا ہے، جس کا دوسرے پر حق ہے، وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے. ایک حدیث میں یاد ہے شیخ مفتی عبدالرؤف صاحب سکروی صاحب دارالعلوم کراچی کے مفتی صاحب ہے، استاد محترم، اس نے لکھا ہے کہ ایک سے دو صحابہ تھے، آپس میں گپ سپ لگاتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں نا، ایک صحابی نے، ایک کا صہیب نام تھا اور دوسرے کا نام میں بول گیا، آپ مجھے خواب میں دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اگر آپ مر گئے مجھ سے پہلے تو آپ کو میں خواب میں دیکھوں تو میں آپ سے پوچھوں گا. تو دوسرے صحابی سے کہتے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اپنا بندہ اپنے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے. کہتے اللہ سے مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ایسے ہی کر دے. تو اتفاق سے ایک صحابی کا ان دو صحابہ میں سے ایک کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد ابھی دوسرا صحابی دعا مانگ رہے، یا اللہ اور میں اس کی زیارت کرا دے، میں اس سے پوچھوں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اب لکھا کس نے؟ مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب اصلاحی بیانات میں بہت بڑے پائے کے آدمی ہیں، دارالعلوم کراچی کے مفتی صاحب ہیں. تو جب اس کا انتقال ہوا دوسرے صحابی کو دیکھا، جس کا انتقال ہوا تھا اس کو دیکھا تو وہ اس کی یہ انگلی بھی بالکل زخمی ہے اور کپڑے سے اس نے باندھ لیا ہے اور یہاں پر بھی نشانات لگے ہوئے ہیں. تو یہ صحابی جس کا انتقال ہوا ہے اس صحابی سے پوچھتے خواب میں کہ بھائی یہ آپ نے یہ انگلی کیوں باندھے ہیں کپڑے سے، اور یہاں کندھوں کے درمیان آپ کو داغ لگے ہیں، زخم ہے، کیوں؟ تو صحابی جواب میں کہنے لگے کہ حساب کتاب کے دوران الحمدللہ اچھا معاملہ ہوا میرے ساتھ، لیکن آخر میں جب دیکھا گیا تو میرے اوپر ایک بندے کی 10 درہم قرض رہ گئے، وہ میں نے ادا نہیں کیا. تو اس قرض کی وجہ سے روح نکلتے وقت میرے ساتھ اتنی سختی ہو گئی کہ سختی کی وجہ سے میں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا اور دبا لیا. ابھی اس کو کپڑے سے میں نے باندھا ہے، اور پھر اس 10 درہم کی وجہ سے میرے پیچھے کندھے کو داغا گیا کہ آپ نے دوسرے کو کیوں رکھا ہے، کیوں دبا کے رکھا ہے. صحابی کو فکر ہوئی اور جلدی جا کے صبح اور اس کے گھر والوں کو بتایا کہ اس کے ذمہ تو قرض ہے، محلے میں پوچھو، دوستوں میں پوچھو. پتہ چلا ایک دوست کا تھا، اس کے حوالے کر دیا. دوسرے دن اللہ نے خواب میں اس کو دکھایا کہ وہ صحیح سلامت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور فرمایا کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہی میرا قرض ادا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میرے یہ زخم دیکھ لیے. اب دیکھو قرض دبانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ اچھی خصلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں اس سے. لیکن اگر ایک انسان مقروض ہے، مجبور ہے، تو جو بندہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے، تو اللہ اس سے بھی بہت خوش ہوتا ہے. اس نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جس مسلمان بندے نے دوسرے مسلمان بندے سے ایک دنیائی مصیبت اور تکلیف دور کی، اس میں تعاون کیا، وہ ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا، آپ نے اس کا ساتھ دیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، پروردگار قیامت کے دن ان سخت مصیبتوں میں، سخت تکلیف کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہمدردی اور رحم کا معاملہ کر دے گا. یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ
یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے ایک مسلمان کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کیا، وہ ایک مشکل میں ہے، ایک پریشانی میں ہے، آپ نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، سختی نہیں کیا، مثال طور اس کا قرض ہے یا کوئی دوسرا معاملہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس مشکل میں نرمی کا معاملہ کیا، آسانی اختیار کی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ دنیا میں بھی نرمی کا معاملہ کر دے گا اور آخرت میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی کر دے۔ اس دنیا معاملات تو ایسے ہی گزرتے جا رہے ہیں، آخرت میں ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہر انسان نفسی حالت میں ہوگا، پروردگار پوچھے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان لوگوں کو روکو میرے بندوں کو، ایسے جانے نہیں دوں گا۔ ایک ایک سے پوچھا جائے گا آپ نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یعنی کوئی بھی انسان اگر اس کے ساتھ اس طریقے سے حساب کتاب شروع ہو جائے وہ بچ نہیں سکتا ہے، الا ماشاءاللہ سوائے انبیاء کے وغیرہ۔ یہاں تک کہ کتاب میں نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پروردگار قیامت کے دن پوچھے گا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ لوگ آپ کو میرے ساتھ شریک مانتے تھے، معبود مانتے تھے آپ کو، کیا آپ نے ان کو کہا تھا؟ حالانکہ یہ بات پکی تکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو منع کیا تھا، قوم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے معبود مانو۔ اب اس کا حق جواب دے رہے ہیں، تو فرماتے علماء کہ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہوئے، حالانکہ حق جواب ہے، اس کو اتنا زور ہوگا، اس میں اتنی یعنی جلال ہوگی پروردگار کے سامنے کہ جواب دیتے ہوئے ایک ایک بال کے نیچے سے خون نکل آئے گا۔ حالانکہ وہ حق بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا نہیں تھا، اے پروردگار میں نے نہیں کہا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بندہ دنیائی معاملات میں اس دنیا میں دوسرے مسلمان بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دے، تو سخت دن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے ایک مسلمان بندے کا پردہ جو نہیں اٹھایا اور پردے کا خیال رکھا، اس کی بےعزتی نہیں کی، تو رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے تمام گناہوں پہ پردہ ڈال کے اس کا احترام کر لے۔ فرمایا کہ آپ نے میرے بندوں کا خیال رکھا ہے، اس پر پردہ رکھا، میں آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے آپ کو بخشتا ہوں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مدد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہے جب تک یہ انسان دوسرے انسانوں کی مدد میں لگا رہے، جب تک یہ انسان دوسرے انسانوں کے بارے میں شفقت کا سوچے، جب تک یہ انسان دوسرے انسانوں کے بارے میں ہمدردی کا خیال رکھے۔ اور فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جو قوم اللہ کے گھروں میں سے گھر میں جمع ہو جائے اور دین کے نسبت سے دین سیکھ رہا ہو اور دین سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے تلاوت کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر سکینہ برسے گا، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گا، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور پروردگار کے ہاں ملائک کے محفلوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا۔ ومن بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، اور جس بندے کو اس کا عمل اس کو پیچھے لے جائے، اپنے عمل میں سست رہے، سستی یعنی اعمال میں وہ کمزور رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لم یسرع به نسبہ، اس کا نسب اس کو نہیں چھوڑائے گا۔
کہ یہ بڑے خاندان کا آدمی ہے، بڑے پائے کا آدمی ہے، مولوی صاحب کا بیٹا ہے، حاجی صاحب کا بیٹا ہے. نہیں، ہر آدمی اپنی ہی عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ کسی کا معاملہ کیا جائے گا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے. قبر کے بعد جب اس کو لے جاتے صحابہ کرام قبر میں رکھ رہے تو ابو ذر ایک صحابی ہے قبر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے یا قبر اتدری من التي جئنا بها هذه بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وزوجة علی رضی اللہ عنہ وام الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. اے قبر آپ جانتے ہیں ہم نے کس کو لایا ہے؟ عقائد جان کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی بیوی ہیں، حسن حسین کی ماں ہے. نرمی کا معاملہ کر لے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبر سے جواب یہ ملتا کہ ہاں میں اس کے لیے باغیچہ بنوں گا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے حوالے دیے، پیغمبر کی بیٹی، امیر المومنین کی بیوی، حسن حسین کی ماں، اتنے بڑے بڑے. اب دیکھو نا ہمارا کوئی مشکل ہو، دفتر میں ہم جا رہے ہیں تو بڑا آدمی جب ہمارا کوئی سفارش کر رہا ہے تو وہ دفتر والا کہتے ہیں ہاں یہ فلانے کا بند ہے، کیسے اس کو ہم دینا روکے، یعنی اس کی سفارش مان لیتے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ قبر بھی جواب میں کہہ دیتا ہاں ہاں کیا بازر آپ بے فکر ہے، میں اس کے لیے باغیچہ بنوں گا، راحت کا ذریعہ بنوں گا، تو آپ ٹینشن نہ کریں. اتنے بڑے بڑے حوالے آپ نے دیے. نہیں، قبر سے آواز آ رہے یا ابازر ما انا موضوع حسب ولا نسب. یا ابازر میں حسب نسب کا جگہ نہیں ہوں، بلکہ میں عمل کا صندوق ہوں. جس نے جیسے عمل لایا اس کے ساتھ ایسے ہی عمل کیا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم عمل وغدا حساب وغدا حساب ولا عمل. آج محنت کا دن ہے، مشقت کا دن ہے، خوب محنت کرو. وغدا حساب، کل حساب کتاب کا دور ہے. وغدا حساب ولا عمل، کل حساب کتاب ہوگا لیکن انسان عمل نہیں کر سکے گا. تمنا کر لے گا لو ان لنا کرۃ لنکونن من المؤمنین. اے پروردگار ایک دفعہ مجھے تو واپس کر دے دنیا میں مضبوط ایمان والا بنوں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.